آج ایک نوجوان اور نئے لب و لہجے کے شاعر زبیر تابش کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی کہ وہ طلبگار ہو گیا تو پھر مجھ سے انکار ہو گیا تو پھر کتنے مغرور ہو گئے مرہم زخم خوددار ہو گیا تو پھر میرے دشمن میں ایک بات کہوں میں تیرا یار ہو گیا تو پھر جو خیالوں میں بھی نہیں آتا اس کا دیدار ہو گیا تو پھر تو ہے بس تو ہے اور بس تو ہے اور بس تو ہے تجھ سے بیزار ہو گیا تو پھر تم میری اچھی دوست ہو لیکن بعد میں پیار ہو گیا تو پھر وہ طلبگار ہو گیا تو پھر وہ جو میرے ساتھ رہتا ہے ہمیشہ، میرا دوست بن کر، میرا ہم سفر بن کے جو ہمیشہ ساتھ رہتا، اگر وہ کسی روز میرا طلبگار ہو گیا تو وہ مجھے ہی طلب کر بیٹھا، مجھے ہی ڈیمانڈ کر بیٹھا، مجھ سے ہی مجھے چھیننا چاہا، اگر طلبگار ہو گیا اور میں نے انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ تو پھر مطلب اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر وہ شخص میرا طلبگار ہو گیا یا وہ طلبگار ہو گیا تو پھر اب مجھ سے انکار ہو گیا تو پھر میں نے اقرار کر لیا طلب میں تو ٹھیک ہے، اور اگر میں نے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ انجام آپ تصور کر لیجئے۔ مجھ سے انکار ہو گیا تو پھر کتنے مغرور ہو گئے مرہم زخم خوددار ہو گیا تو پھر مرہم کو اپنے اوپر بہت غرور ہے کہ بھئی میری وجہ سے زخم بھرتے ہیں، اگر میں نہ ہوں تو کتنے زخمی لوگ ایسے زخم کی تاب نہ لا کر کے مر جائیں، میں ہوں تو زخم بھر جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غالب نے بھی کہا کہ درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، تو غالب کے درد نے دوا کی منت کا مطلب اس کا احسان نہیں اٹھایا، دوا کا احسان نہیں اٹھایا۔ اور یہاں بھی وہی قصہ ہے کہ کتنے مغرور ہو گئے مرہم کس قدر مغرور ہو گئے ہیں کہ وہ جیسے زخم پر احسان کرتا ہے، وہ زخم کو اچھا کر دیتا ہے، کتنے مغرور ہو گئے مرہم اور زخم خوددار ہو گیا تو پھر، اور اگر زخمی ہی ایسا خوددار ہو جائے کہ وہ مرہم کا احسان لینے سے منع کر دے، وہ مرہم ہی نہ لگنے دے، تو پھر مرہم کی کیا حیثیت ہے؟ مرہم کیا کرے گا پھر وہ؟ تو کتنے مغرور ہو گئے مرہم۔ آپ دیکھیے زندگی میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو کسی کے درد کا مداوع کسی کے پاس ہوگا، آپ کے بہت سارے غموں کا علاج اس کے پاس ہوگا، کوئی آپ کی ضرورت ہو جو وہ پوری کر سکتا ہے، لیکن وہ کس قدر مغرور ہو جاتا ہے۔ اور اگر دست طلب دراز کرنے والے نے ہی دست طلب نہیں کیا، یا اگر وہ خود مرہم بن کر سامنے آئے اور یہ منع کر دے، مدد لینے سے انکار کر دے لینے والا، تو کیا ہوگا؟ اسے پھر کون پوچھے گا؟ کتنے مغرور ہو گئے مرہم زخم خوددار ہو گیا تو پھر کیا؟ میرے دشمن میں ایک بات کہوں، یہ بھئی دشمن کہا جاتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں کہ بھئی اردو شاعری میں تو دشمن محبوب کو بھی کہا جاتا ہے، محبوب کو بہت سارے ناموں سے پکارا جاتا ہے، نگیٹو ناموں میں ایک نام دشمن بھی ہے، کہ میرے دشمن میں ایک بات کہوں، لیکن یہاں شاید دشمن ایک اصل معنوں میں ہے، یہ واقعی اپنے کسی دشمن سے مخاطب ہے کہ میرے دشمن میں ایک بات کہوں میں تیرا یار ہو گیا تو پھر، اگر کبھی وقت بدلا ایسا ہوا کہ میں تمہارا دوست ہو گیا، میں تمہارا بہت سچا رفیق ہو گیا، تم میرے دوست ہو گئے، تو یہ دشمنی کہا جائے گی؟ دشمنی کا حاصل کیا ہوگا پھر؟ میرے دشمن میں ایک بات کہوں میں تیرا یار ہو گیا تو پھر جو خیالوں میں بھی نہیں آتا اس کا دیدار ہو گیا تو پھر۔ بھئی سب سے پہلے جو محبوب ہوتا ہے یا صنم ہوتا ہے، پہلے وہ خیالوں میں آتا ہے، خیالی ایک پیکر اس کا تیار ہوتا ہے، اس میں رنگ بھرے جاتے ہیں، اس کو الگ الگ شکلوں میں اس کو ڈھالا جاتا ہے، تب وہ خیالوں سے اتر کے پھر کہیں حقیقی پیکر میں وہ کہیں دکھائی دیتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے، وہ حقیقی پیکر میں کہیں دکھائی دیتا ہے، تب لگتا ہے بھئی یہ ہمارا محبوب ہے، اس کی طلب میرے دل میں ہے اور اب اسے حاصل کرنا چاہیے، اسے قریب جانا چاہیے۔ لیکن یہاں یہ معاملہ یہ ہے کہ ابھی تو خیالوں میں بھی نہیں آیا، ابھی میرے محبوب کا کوئی پیکر، کوئی تصور میرے خیال میں بھی نہیں ہے، جو خیالوں میں بھی نہیں آتا اس کا دیدار ہو گیا تو پھر، اور وہ اچانک وہ شخص سامنے آ جائے، اچانک اس کا دیدار ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر ہارٹ فیل نہ ہوا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو خیالوں میں بھی نہیں آتا اس کا دیدار ہو گیا تو پھر تو ہے بس تو ہے اور بس تو ہے تجھ سے بیزار ہو گیا تو پھر۔ بھئی دیکھیے یہ دونوں معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہ شعر، عشق حقیقی میں بھی اور عشق مجازی میں بھی۔ عشق مجازی یہ ہے کہ صاحب کوئی اس قدر اچھا لگا، کوئی اس قدر دل میں بس گیا، بس ہر وقت ہر جگہ ہر سو وہی دکھائی دیتا، اس کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا، کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا،
تو تو ہے، بس تو ہے اور بس تو ہے، بار بار تکرار کر کر کے اس بات کے بالکل قطعی طور پہ کہی جا رہی ہے بات کہ بس تو ہی ہے اور تیرے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تو ہے، بس تو ہے اور بس تو ہے، تجھ سے بیزار ہو گیا تو پھر، اور کوئی دن ایسا آیا کہ میں تجھ سے ہی بیزار ہو گیا تو پھر کیا بچا میرے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، میرے لیے تو ساری کائنات تم ہی ہو، تمہاری ذات ہے، اب تجھ سے ہی بیزار ہو گیا تو میرے لیے تو کچھ بھی نہیں بچا نا، میں تو بالکل تنہا تنہا رہ گیا۔ یہی بات اگر اس عشق حقیقی میں اگر اللہ سے مخاطب ہو کے کہی جائے کہ تو تب بھی تھا جب کچھ نہیں تھا، اور تو تب بھی رہے گا جب دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، یہ کائنات باقی نہیں رہے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، تو تب سے ہے، تو کب تک رہے گا کچھ، اور جو کچھ مجھے مانگنا ہے، جو کچھ میری حاجت ہے، جو کچھ میری ضرورت ہے، وہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، مجھے جو بھی محبت ہے وہ تجھ سے ہے، تو میرا خالق ہے، میں تیرا مخلوق ہوں۔ لیکن کبھی ایسا ہوا کہ تیری بے رخی کی وجہ سے اگر میں تجھ سے بیزار ہو گیا تو میرا کون خدا بچتا ہے؟ میں جسے معبود بناؤں، میں جس سے سجدہ کروں، میں جس سے مانگوں، میں جس کی پرستش کروں، اگر تجھ سے میں بیزار ہو گیا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ تو ہے، بس تو ہے اور بس تو ہے، تجھ سے بیزار ہو گیا تو پھر تم میری اچھی دوست ہو لیکن، بہت میرا خیال ہے کہ نوعمر لوگوں کے لیے بہت خوبصورت شعر ہے، اور آئے دن اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ تم میری اچھی دوست ہو لیکن بعد میں پیار ہو گیا تو پھر، اور بعد میں پیار ہو گیا تو پھر کیا، پھر دونوں کو بن جانا ہوگا ایک بندھن میں۔ زبیر تابش کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اگر پسند آئی تو اسے لائک کر لیجیے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو کر لیجیے۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔